بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نیا گورنمنٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ 5 کے ٹولے پہ لعنت بھیجنے کو دل کر رہا ہے، مطلب اب ظاہر ہے جو دل کر رہا ہے وہ میں نے کہہ تو دیا آپ کو، تہاڈی مرضی بھیجو نہ بھیجو، لیکن میرا یہ دل کیوں کر رہا ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک شخص ہے جس کا نام ہے میاں نواز شریف، وہ 3 بار کا وزیر اعظم تھا، اس کو پاناما میں سے کاما نکال کر کیا گیا نااہل، اور اس کے بعد جناب بیٹی سمیت روزانہ دی بنیاد پہ پیشیاں پائیں، 2 عدالتاں دی پیشیاں، کبھی نیب کی پیشی، کبھی جناب عدالتاں دی پیشی کرتا پڑ کے اس کے ہاتھ کے بنائے ہوئے وزیر اعظم کی حکومت تھی، اس کے ہاتھ کا بنایا ہوا جو بندہ ایم این اے تھا اور بعد میں وزیر داخلہ بنا، اس کا نام تھا احسن اقبال، اس کو جناب ایک رینجر والے نے کہا بھائی تسی گنے جا سکتے، انہوں نے کہا میں وزیر داخلہ، انہوں نے کہا جو بھی ہوئے گا اوپر سے حکم ہے۔ یہ حالت کی میاں نواز شریف صاحب کی اس دور کے اندر، اور میاں نواز شریف نے یہ کہا تھا کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ آج جس نے معاملہ اللہ پر چھوڑا تھا وہ سر خوش و خرم ہے، اس کو سطح کھا رہا ہے، اس کی طرف جو ہے نا اب ہر کوئی آگے آگے ود کے جپیاں پانتے اور تریفہ کرتے پائیں لگے انہیں، اور جو کہتا تھا کہ میرے واپس آ لیندے میں تیرا اے سی لاواں گا، تو امریکہ میں کھڑے ہو کے ایک شخص نے بڑی رونت کے ساتھ یہ بات کی تھی، یاد کیجئے۔ آج وہ سائیکل چلان لی منگدا پھردا ہے، آج وہ درخواستیں دیتا ہے کہ میرے بیٹوں سے بات کروا دیں، آج وہ درخواست دیتا ہے کہ میری بیوی کے ساتھ پرائیویٹلی ملاقات کروا دیں۔ سر وقت کس کی رونت پہ خاک ڈال گیا، یہ وقت کس کی رونت پہ خاک ڈال گیا، یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں؟ کسی بھی صورت کچھ ہو جائے، کسی بھی طور سر غرور تکبر نہیں کرنا چاہیے، یہ سوائے رب تعالیٰ کی ذات کے کسی اور کو زیب دیتا ہی نہیں۔ آپ کے دماغ میں بھی یہ خیال آئے توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ یہ بات عمران احمد خان نیازی عرف سابقہ لاڈلا ریاست پاکستان کو سمجھ نہیں آئی تھی، اور ان کو یہ بات سمجھانے والے انہیں اپنی محفلیں جو کٹتے پھر کے اسے باہر نکال دیا، انہوں نے کہا نہ جو اتھو سانو تہاڈی کوئی لوڑ نہیں گی، کیونکہ آپ جو ہے وہ عمران خان کی بات کے اوپر ہاں میں ہاں نہیں ملاتے، آپ اس کو پتہ نہیں کی کہنا شروع ہو گئے سر لوکی یار، یعنی ان کو اس طریقے سے پیش کر رہے تھے عمران خان کو، اور اس کی جو بیگم ہے وہ جادو ٹونے والی ایٹم، جس کے اوپر اب اس کے سابقہ ہسبینڈ نے یعنی سابقہ خاتون اول کے سابقہ مرد اول نے یہ الزام لگایا ہے کہ اس کا پاکستان کے سابقہ مرد اول کے ساتھ ایک نجائز بندھن تھا، سمبند تھا، نجائز صورتیں راتوں چھپ کے ملتے تھے، گھر میں آ کے ملتے تھے۔ 2 گواہ آ گئے، انہوں نے کہا جناب بس یہ اکھی ویکھیا، ایک تو ان کا ذاتی ملازم ہے۔ تو یہ جو ہے نا الزامات اور یہ سارا کچھ اس وقت وہ سابقہ لاڈلا پاکستان جو ہے نا، لاڈلا ریاست پاکستان، وہ فیس کر رہا ہے۔ عمران احمد خان نیازی جس کا نام ہے، میاں نواز شریف آج تمام کیسوں سے بری ہو گئے ہیں، ان کے اوپر جتنے بھی کیس تھے سب سے بری ہو گئے ہیں، اور اس سے پہلے کہ بتاؤں کہ اس کے بعد کیا کیا ہوگا، اور 5 کا ٹولہ کون ہے جس کے اوپر میرا دل کر رہا ہے لعنت بھیجن، آپ دی مرضی پائیں، تسی بھیجو نہ بھیجو، میرا ایویں دل کیتا ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور یوتھیوں کی جو ہے نا اپنا نیندے حرام والا معاملہ، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیا ہے، جتنی اصل نیندرا انہوں نے حرام ہونی ہے وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا، لیکن پہلے میں بتا دوں کہ آج کا کیس تھا کیا۔ آج کا کیس جو تھا اس میں العزیزیہ ریفرنس سے کہتے ہیں، اس کیس میں میاں صاحب کو 7 سال قید ہوئی تھی 6 جولائی 2018 کو، اور میاں نواز شریف جو ہے وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر لندن سے پاکستان آ گیا تھا کہ میں قانون کے آگے سرنڈر کروں گا اور یہاں پر آ کے سزا بھگتوں گا۔ یہ منظر وہ ہے جو میں نے لک کے نہیں دیکھا ہوا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں نے کسی نے کہانی دسی سی گل، یہ منظر وہ ہے جو آپ ابھی اسی وقت یوٹیوب کے اوپر میاں نواز شریف کی واپسی لکھیں 2018 کی، سر آپ کو وہ سارے مناظر کس طرح سے جدھر ویکھو فوجی والا سین سی، اور میاں نواز شریف کو کس طرح سے گرفتار کیا جا رہا ہے، کس طرح سے وہ پر اعتماد اور ایک مدبرانہ انداز میں چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور اپنے آپ کو قانون کے آگے سرنڈر کر رہے ہیں، وہ مناظر آپ کو سارے نظر آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ منظر آپ نے پہلے نہیں دیکھا، یعنی اس کے بعد بھی نہیں دیکھا۔ ایک اور وزیر اعظم تیج کے اندر ہے نا، اس کو پکڑنے گئے تھے جناب، انہوں نے اتنے وہ کتی چیکا پایا باقاعدہ، کتی چیکا سے یاد آیا کتی کی کہانی چل رہی بھائی نا، اچھا جناب وہ کل پڑی وہاں پر
کہ لوگوں کے بچے زخمی ہو، اتنے خواتین اتنے مرد پھر جناب کئی مہینے تک دن رات صبح دوپہر شام جینگا لالا ہم کا وہاں پر مظاہرہ کیا گیا، اور آپ نے وہ مناظر لائیو دیکھے ہوئے، یعنی یہ دنیا پوری نے لائیو دیکھا ہے کہ وہ ایک شخص جو عمران احمد خان نیازی، اس کے باہر بیٹھے ہوئے لوگ کس طرح سے اپنی زندگی گزار رہے تھے، اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ ظاہر ہے عمران خان کی محبت میں وہاں گئے ہوئے تھے، وہ تو عمران خان کو اتار سمجھتے تھے، ان کا قصور ایسے کم ہے، اس لیے کہ مطلب پیش ہی ایسا نہ کیتا گیا بھائی، انہوں نے دیکھو نا کیسا کیسا کریکٹر ٹی وی پہ بٹھایا گیا طوطا بنا کے۔ آج کل ایک کلپ چل رہا تھا طوطے سے، مجھے یاد آیا، تھوڑا سا میں آپ کو یاد دہانی جو ہے نا کرانا چاہتا ہوں۔ ایک کلپ چل رہا ہے، ایک دن جیو کے ساتھ، بڑا مشہور پروگرام ہے، بہت مشہور پروگرام ہے، اور وہ مشہور پروگرام جو ہے وہ کرتے ہیں سہیل وڑائے صاحب، بڑے زبردست اور کیا کہتے ہیں سمجھدار صحافی ہیں، وہ پڑھے لکھے صحافیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، کتابیں پڑھنے کا ان کو بہت شوق ہے اور بڑے با علم آدمی ہیں۔ وہ جو ہیں انٹرویو کر رہے ہیں ایک بہت بڑی ہوٹل کی چین ہے، اس کے مالک کا نام میں نہیں لوں گا اس لیے کہ میں نے اس کا بھی نام نہیں لینا، جڑا طوطا بن کے بیٹھا ہے نا، وہ کہتا ہے میں صحافی تھا۔ حیران کن بات ہے، پتہ نہیں کتنے صحافی سے جو صحافت وہ کرتے تھے وہ میں آپ کو بتانے لگا، وہ عمران خان کے لیے چوز کیے گئے، لا آگے بائے گئے، ٹھیک ہے۔ شکریہ کس کا ادا کرنا ہے یہ بات آپ خود ہی کر دیجئے گا، لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ بھائی صاحب نکالے گئے، اور وہ نظر آ رہے اس فوٹیج کے اندر جو آج کل بڑی چل رہی ہے، اس فوٹی میں سہیل وڑائے صاحب اس ہوٹل کی چین کے مالک کے ساتھ ساتھ ہے، اور پیچھے ان کے وہ صاحب جو ہیں، وہ صاحب دا بوا کھولنے والے نہیں ہوتے، صاحب آ رہے بوا کھولو، صاحب آ رہے اٹھ کے کھلوئیو، صاحب آ رہے سلوٹ مارو، صاحب آ گئے دوڑ کے بوٹ پالش کرو۔ سر وہ صاحب جو ہے وہ دانشور بن کے اس وقت ایک وڑے ہوئے ہیں باقاعدہ طور پر میڈیا کے اوپر، اور مختلف ٹی وی چینلز پر آپ کو بیٹھے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ تب اس طرح کی ایٹمن نال لانچ کیتیاں پائن، ٹھیک ہے جی، ہو جی کوکو اوہو جی کوکو دے بچے، ٹھیک ہے۔ یہ جس طرح دا عمران خان دیوتا بنایا سی، اس طرح دے پائن نال پھر جڑے نا کیا کہتے بوٹ چڑی دے وہ بھی نال بائے گئے، تاکہ جو ہے نا وہ مسلسل یہ بتاتے رہے کہ عمران خان بہت خوبصورت ہے، ہینڈسم بہت ہے، ایماندار بہت ہے، اچھا بڑا ہے، چلتا بڑا والا ہے، اینک کالی لاندا ہے، 92 کا ورلڈ کپ جیتا، 1 بول کرائی، 10 کرائیاں، شوکت خانم بنایا، ساریاں خوبیاں دنیا دی کٹ کٹا کے نہ پائن اس ایک بندے چپاتی ہیں نے۔ اور اب وہ بندہ جو ہے اس کی حالت یہ ہے کہ اس کی جو موجودہ بیوی ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو سابق مرنے والا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ پاکستان کا سابق لاڈلا جو ہے، ریاست پاکستان کا سابق لاڈلا، وہ میری بیوی کے ساتھ ڈیٹے مارتا تھا، اور اس کے ثبوت پیش کر۔ اور ایک خاتون جو ہے وہ کہتی کتاب میں کہ جناب کام کتوں کتی بھی سی، ایک خاتون کتاب میں سابقہ بیوی کہتی ہے کہ جناب ان کے تو فلاں فلاں بندے کے ساتھ بھی تعلقات تھے۔ یہ پیش کیا گیا تھا، ہٹایا کسے گیا؟ میاں نواز شریف، اور میاں نواز شریف کے اوپر آپ کئی الزامات لگا چکے ہیں، مزید بھی لگے گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میاں نواز شریف بالکل جڑا نا الزامات سے بری ہو گئے، الزام پائے میرے تے لا دو، تہاڈے تے لا دو، زبان ہی ہلنی نا، سر تو بیدی کی جانی چھو، ٹھیک ہے، تے کام تے خراب ہو جانا اگلے دا وہ وضاحت دیندہ پھرے گا۔ لیکن میں آپ سے گزارش یہ کروں کہ یہ میاں نواز شریف کے اوپر آپ مزید الزامات لگا دیں۔ آج تک کبھی کسی نے عدالت میں جا کر یہ نہیں کہا کہ اس کو ہم نے دیکھا فلاں خاتون کے ساتھ، عدالت میں جا کے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، نہیں کسی نے کہا کہ ان کے نجائز سنبندھ تھے، تعلقات تھے۔ زرداری صاحب کے اوپر کئی الزامات آئے، یہ الزام کبھی عدالت میں بھی نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ یہ میاں نواز شریف کو ہٹا کے جس بندے کو لایا گیا، عمران احمد خان نیازی، سابقہ لاڈلا ریاست پاکستان، اس کے اوپر یہ الزام ہے۔ سچا جھوٹا اللہ بہتر جانتا سر۔ ایک سابقہ بیوی نے لگایا، ایک سابقہ گرل فرینڈ نے لگایا، ایک موجودہ بیوی کے سابقہ مرد اول نے لگایا، اور اس کے بعد گواہ بھی پیش کر دیے ہیں۔ عجیب و غریب سر شخصیت کو لا کر ہم پر مسلط کیا گیا۔ تو میاں نواز شریف یہ پھر جائز پوچھتا ہے نا کہ یار سمجھ نہیں آئی کہ مینو ہٹاتا، چلو ہٹاتا کوئی گل نہیں، نہیں دیتی ایکسٹینشن،
हटाता भाई कोई गल नहीं, उन्हें आगे की निभाता। देखिए ना, आप एक बंदे को रिप्लेस करते हैं कि जी गौर बैठ सब तो सही काम नहीं कर रहे, नौकरियों फारग हुए, बात ठीक होगा भाई, फारग हुए। रिप्लेस किसे कर रहे हैं? या तो ला अगर यहाँ पर कोई बड़ा करैक्टर बिठा दे ना, जो बहुत बेहतरीन कारकर्दगी जिसकी हो, जिसकी रिप्यूट बड़ी अच्छी हो, जिसके पास पहले एक्सपीरियंस हो कि जनाब असी ने किया तो बड़ा ਇਹਦਾ ਭਾਈ ਕੰਮ ठीक चल रहा है, तो ठीक है बहा ਦਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਆਈਟਮ ਬਣੀ ਹੈ जिहो जिहा वो साहब का बुआ खोलने वाला आइटम सुहेल बड़ाई साहब के साथ एक दिन जियो के में नजर आ रहा है, तो फिर गल की रह गई भाई पीछे। इमरान खान वो आइटम है, वो ला के बैठाया गया। ठीक है, अब मैं आपसे गुजारिश करूं कि आज जो युवतियों की नींदें उड़ाने वाली खबर है ना, अब वो सुनाने लगा हूं। अब वही है कि मियां नवाज शरीफ सारे केसों से बरी हो गया, अब वो चौथी बार वजीर आज़म बनने की राह में कोई रुकावट नहीं, सिर्फ इलेक्शन शेड्यूल वो आना है, इलेक्शन होना है, तो मियाँ वो पे जाते चौथी बार वजीर आज़म बन के प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठा हुआ मैं देख रहा हूँ मियाँ नवाज शरीफ। मैं तो वैसे काफ़ी देर तक देख रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि मियाँ साहब की रास्ते में अब कोई रुकावट नहीं है। लीगली बात कर रहा हूँ, क्यों मैं कह रहा हूँ, नाहल किया गया था 5 के टोले की जानिब से, या 5 के टोले के कहने के ऊपर। ओ याद करें ना, देखिए मामला क्या है, मामला ये है कि जनाब एक शख्सियत थी बाबा डैम अली सरकार। बाबा डैम अली सरकार की एक ऑडियो वीडियो आई थी, याद कीजिए, उसमें वो हमारे वो अहमद नूरानी साहब नहीं है, वो अमेरिका में होते हैं, उन्होंने ये एक अपनी वेबसाइट को डाली थी, और आज तक बाबा डैम अली सरकार समेत किसी ने उसको चैलेंज नहीं किया अमेरिका में, किसी एक ने भी। उनका जनाब ये वीडियो है, इसमें बाबा डैम अली सरकार ये कह रही है कि मेरी गल सुनो, आप जो मर्जी कह लें, नवाज शरीफ और उसकी बेटी को सजा देनी पड़ेगी, हमें इमरान खान को लाना है। वो नहीं मान रहे, बेटी के मामले पे मेरा भी कहता हूं, पर वो नहीं मान रहे भाई ना, करना पैना तुहानू है काम। ठीक है, तो आज तक उसकी तरदीद तो उन्होंने खुद भी नहीं की, तो भाई ने केस ही कर छो, कानूनी आदमी हो सर। पाकिस्तान में तो चले अदालतों के ऊपर अद्धे लोगों को तबार हो सकता, अत्यार नहीं हो सकता। अमेरिका की अदालतों पर तो सारी दुनिया तबार कर दी ना भाजी, उत्थे केस कर दो बढ़ के, गल मुक जाएगी। ਉਹਦੀ जो कोई रही सही है अहमद नूरानी की सारी वो भी ख़त्म हो जाएगी। वैसे अल्लाह ताला उनके हालात को बेहतर करे, बड़े मुश्किल में वो वहाँ पर मुझे सुना है, लेकिन मेहनती आदमी मेहनत कर रहे हैं और दिन फिर जाएंगे सर, कोई गल नहीं, अच्छे बुरे दिन आते जाते रहते हैं। तो बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट थे वो। मैं एक्चुअली कहना ये चाह रहा हूँ कि इस तरह करके मियाँ नवाज शरीफ को हटाया गया था, पनामा में से कामा निकाला गया, ठीक है, और उनको नाहल किया गया था। वो नाहली जो है वो इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद वो ख़त्म हो गई सर। उन्होंने कह दिया, यानी बाकायदा कानून बन गया कि जहाँ कहीं लिखा होगा कि यानी सालों का तयन नहीं होगा, कितने साल के लिए नाहल तस्वर किया जाएगा, वहाँ पर मैक्सिमम 5 साल ही हो सकता है। उसका मतलब 5 साल ही होगा। तो 5 साल हो गए, 2016 च मियाँ किया सी, हूँ तो 6 साल हो गए, वो कहानी खत्म हो गई। उसके बाद अगली बात आ जाए, 3 केसेस थे, तीनों में भाई बरी हो गए बाइज्जत, तो उनते चौथी बारी वज़ीर बनने जा रहे थे। हूँ दसो यूथियों की नींदें हराम होगी कि नहीं होगी? ऐसियाँ नींदरा हराम सर, न सिर्फ नींदरा हराम बल्कि पेट में वो उनकी दर्दें होनी है, दर्दें हो रही होंगी इस वक्त कि आप सोच नहीं सकते। बाकायदा उछल के ना ऐ टप टप के छत्ता ना बज रहे होंगे। कोई बात नहीं, खैर है, ये वेला भी आना सी, क्योंकि आना होता है इस तरह का वेला जो है ना। अब मेरा एक सवाल है, और उस सवाल क्या है, वो ये है कि नैब ने कहा, तस्लीम किया आज इस बात, उन्हें कहा जनाब के रेफरेंस ठीक नहीं थे, नैब ने तस्लीम कर लिया। तो झूठा रेफरेंस फाइल करने पर नैब के उन अफसरान के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी सर? सवाल है। उन जजों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी इन्होंने झूठे रेफरेंस की बुनियाद के ऊपर सजाएं दे दी? ठीक है, क्या कोई अदारा का बंदा, नैब का चेयरमैन, नैब का तर्जमान ही कह दे, अदलिया की तरफ से कोई बंदा, वो जो टीमां बड़ियां
نسدیاں آندیاں جاندیاں واجد زیاد فلانا ٹمکانا یاد کرے، وہ سارے کے سارے، کوئی ایک آ کہے گا وی آر سوری سر، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے بھول ہو گئی، ہم کا معافی دے دو، کوئی کہے گا آگے؟ جب تک اس طرح کے کیسز کا مکمل نتارہ نہیں ہوگا سر، یہ کام نہیں رکے گا۔ باقاعدہ طور پر میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، بار بار یہ بات کرتا ہوں، بار بار یہ میں سوال اٹھاتا ہوں کہ مہربانی یہ کی جائے کہ حضور قانون سازی کریں، جھوٹے ریفرنس بنانے والے، جھوٹے کیس بنانے والے، جھوٹے سزائیں دینے والے، 2 نمبر طریقے سے کام کرنے والے لوگوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ 10 سال قید ہوندی ہے نا، اگر فرض کرے الزام صحیح ثابت ہوتا ہے تو 5 سال دی وہ بندہ اندر جائے گا۔ آپ یقین کریں معاملہ بالکل سیدھا ہو جائے گا۔ عدالتسکون.com، وکیل ویلے، کیوں سر؟ کوئی جھوٹا کیس نہیں کرے گا۔ اب فرض کریں 1 لاکھ کیس ہے مختلف عدالتوں، فرض کرتے ہیں تو 50,000 تو جھوٹا ہے نا بچو، یعنی اس میں سے آدھے لوگ تو غلط ہے نا، آدھے درست ہو گئے، تو معاملہ ٹھیک نہ ہو جائے گا، چیزیں بہتری کی طرف جا سکتی ہے۔ میرا ذہن کم از کم یہ کہتا ہے، بہرحال میاں نواز شریف وزیر اعظم بننے کے لیے پوری طرح تیار ہے بھاجی، اور میاں دے نعرے وجن گے، ٹھیک ہے، اور یوتھی سارے کمبڑ گے۔ میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں، یہ اطلاعات تھی اور یہ میرا خیال تھا، آپ کے ساتھ شیئر کر لیا۔ آپ دوسرے درخواست ہے کمنٹ کریں اور دل کھول کے کریں، ویکھی جائے گی۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ۔